اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں آخری جمعہ ہے، یعنی جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والے عاشقان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا بالخصوص انتظار کرتے ہیں، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خواہش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بعض دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دھو لے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے۔ جمعۃ المبارک وہ خاص دن ہے جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت و بزرگی بخشی گئی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات بھی ایسی رات ہے جس کو دوسری راتوں پر خصوصی طور پر فضیلت و بزرگی بخشی گئی ہے۔ جمعۃ الوداع کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ رسمیہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے تخلیق جمع کیے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعۃ المبارک کو یوم عروبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کرتے ہوئے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اور افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، بے شک جمعہ کا دن مشہور ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے فارغ ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں عرض کیا، کیا موت کے بعد بھی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم کا کھانا حرام قرار دیا، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ مشکات۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا موت کے بعد بھی آپ کو ہمارا درود ملتا رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام قرار دیا، بس اللہ کا نبی زندہ ہی ہوتا ہے اور انہیں ان کی قبروں میں رزق بھی ملتا ہے۔ ابو یعلی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آدمی آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزادی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیا کریں، تاکہ ہماری قسمت بھی کھل جائے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی مل جائے، ہم بھی جنت کے حقدار ٹھہرائیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کا احترام کریں، اس مبارک اور مقدس گھڑیوں کی قدر کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگے۔ ہو سکتا ہے رمضان کا جمعہ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے، جو وقت ہمیں ملا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ گھڑیاں، وہ وقت گزارنا چاہیے جو ہماری بخشش کا سبب بنے۔ آپ اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے آزادی کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اللہ سے رو رو کر مانگے، رو رو کر بخشش کا سوال کریں،
رو رو کر جنت مانگے، پتہ نہیں اللہ کو کس کے آنسو پسند آ جائیں، کس کا مانگنا پسند آ جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ تو چلے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ افضل ہے، تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے جب کرنی ہے تو اللہ سے آپ نے رو رو کر کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنی جناب سے ہمیں عطا کرنا، مولا اپنی رحمتوں سے ہمیں بخشش عطا فرما، اپنے برکتوں والے خزانوں سے ہمیں عطا کر دے، ہماری غیبی خزانوں سے مدد کر، ہمیں رزق دے، دولت دے، عزت دے، کامیابیاں دے، مرتبے دے، عہدے دے، اور مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ایسی راہ پہ چلنے والا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جتنی زیادہ جلدی ہو سکے تیار ہو کر مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر ٹائم ملے تو آپ نے وہاں جا کر نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، محض نگاہوں سے مٹی جھاڑنے کے متضاد ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کو، پھر اس کے بعد آنے والے کو کہتے رہتے ہیں، سویرے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اونٹ قربان کیا، پھر اس کی مثال جیسے گائے کی قربانی دی، پھر مینڈے کی، پھر مرغی کی۔ جس وقت امام نکلتا ہے تو ملائکہ اپنے کاغذات طے کرتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سماعت فرماتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ اللہ کی کرم و نوازی دیکھیں کہ وہ اپنے اس بندے کو بیٹھے بٹھائے جنت میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو جمعہ کو بڑے اہتمام سے پڑھنے کی غرض سے مسجد میں پہلے پہنچتا ہے، نہ اس عمل پر کوئی خرچ ہوا، نہ ہی کوئی وقت کی دقت پیش آئی، مگر افسوس کہ آج کے اس پرخطر دور میں ہم مسلمان اس قدر اسلام سے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو احکام خداوندی کا کوئی پاس ہے، نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراقین مقدس ہمارے پیش نظر رہتے ہیں۔ اول تو لوگوں کی کثیر تعداد نماز جمعہ ادا ہی نہیں کرتی، اور اگر کوئی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ٹھان بھی لے تو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ جب انڈے کی قربانی کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور ملائکہ اپنے کاغذ سمیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجدوں کی طرف جایا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جمعہ المبارک کے دن آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ آج جمعہ الوداع کے موقع پر جو بھی نماز جمعہ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رحیم و کریم رب تعالی کی بارگاہ مقدس میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے گھروں میں خوب رونق ہوتی ہے، جس کے روح پر مناظر دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جمعہ المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج
آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔